السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل کاروبار بہت زیادہ ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہر آدمی پریشان ہے کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے، دن بدن نقصان میں جا رہے ہیں، غربت پھیل رہی ہے۔ محنت بہت زیادہ کرتے ہیں مگر اس کے باوجود پرائی نہیں ہے، رزق کے اندر برکت نہیں رہی۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے، رزق صرف محنت کرنے سے نہیں بڑھتا، بلکہ رزق تب بڑھتا ہے جب اللہ کی طرف سے رزق کے اندر برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے رزق پر اور انسان کی کمائی پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ انسان جو گناہ کرتا ہے بسا اوقات اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے رزق کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، غربت پھیلنا شروع کر دیتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا۔ سب سے پہلا گناہ جس کی وجہ سے رزق کے اندر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ آج کاروبار ہو یا دیگر معاملات زندگی ہوں، لوگ بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج جھوٹ کو کاروبار کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ آج ہماری سوچ یہ بن گئی ہے، جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تو اس وقت تک کاروبار نہیں چلے گا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بیچنے والا اور خریدنے والا سچ بولتے ہیں، بات کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، چیز کے اندر جو نقص اور عیب ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے بیچنے اور خریدنے میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر وہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور چیز کو صاف صاف بیان نہیں کرتے، بات کو چھپا لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی خرید و فروخت میں برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور ترمذی شریف میں روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچ بولنے والا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے سچ بول کر تھوڑا کما لیں، یہ اس زیادہ سے بہتر ہے جس کے اندر جھوٹ بولا گیا ہو۔ جب سچ بولیں گے تو اللہ رب العزت اس تھوڑے کے اندر برکت ڈال دے گا۔ اور دوسرا گناہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں قوم شعیب پر جو عذاب آیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ جب ہم لوگوں کو سودا ناپ تول کے کم کر کے دیں گے تو پھر لوگوں کا جب حق اس طریقے پر ماریں گے تو ہمارے رزق کے اندر سے برکت پھر کہاں سے آئے گی؟ اس لیے ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی رزق کے اندر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اور تیسرا گناہ ہے زنا اور بے حیائی۔ یاد رکھیں، زنا اور بے حیائی یہ صرف انسان کی زندگی کو ہی نہیں بلکہ انسان کی آخرت کو ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان پر مختلف بیماریاں اور قحط کو مسلط کر دیتے ہیں۔ زنا اور بے حیائی یہ مالی اور روحانی طور پر انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا۔ نماز کو چھوڑنا یہ صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جب لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ دیتے ہیں، تو میں ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اور پانچواں گناہ ہے ناشکری کرنا۔ آج ہم جتنا کما لیں یا جتنا ہمیں مل جائے، مجال ہے کہ ہم اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے کمایا یا جو کچھ ہمیں حاصل ہوا ہے یہ محض ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیں، ہماری محنت دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر اللہ کی عطا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت مزید بڑھا دوں گا۔ اور چھٹا گناہ ہے قطع تعلقی کرنا، رشتوں کو توڑنا، تعلقات کو توڑنا، نہ صرف انسان کے رزق
بلکہ انسان کی عمر میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ڈال دی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کو قائم کرے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔